السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم واقعہ کربلا اور اس کے پس منظر پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا پارٹ نمبر 15 پیش کیا جاتا ہے. تو ہم نے بات کی تھی کل آپ سے، کل سے مراد جو پچھلا پروگرام ہوا تھا، کہ مسلم بن عقیل کی آمد کی اطلاع کوفہ کے گورنر کو ہو گئی. جب کوفہ کے گورنر کو اطلاع ملی تو کوفہ کے گورنر نے اس میں لاپرواہی دکھلائی. لہذا یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے وہ کوفہ اور بصرہ دونوں کی گورنری ہینڈ اوور کر دی، اور وہ عربی اسٹائل میں اس راستے سے آیا جو راستہ مکہ سے آتا تھا. یاد ہے یہاں تک میں نے بات آپ سے کی تھی. جب یہ آیا تو آتے ہی سب سے پہلے اس نے جو ہے مسلم بن عقیل کے خلاف وارنٹ جاری کیا. پہلے تو اس نے ایک روایت سے آتا ہے کہ ایک اعلان کیا کہ دیکھو کسی کے گھر میں بھی کوفہ میں اگر باہر کا مہمان ہے تو ہم کو اطلاع کر دیں. جب وہ اطلاع نہیں ملی اور یہ بات اس نے ڈگی پیس کر کے ڈول بجا کر کے پورے شہر میں کہلوا دی. جن کو معلوم ہوا مختار کے گھر میں یہ رکے ہوئے تھے، تو مختار نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں رسک نہیں لینا چاہتا ہوں، لہذا آپ میرا گھر چھوڑ دیں. تو جب ان کا گھر چھوڑا انہوں نے، تو چھوڑنے کے بعد حانی بن عروہ کے گھر یہ گئے. حالانکہ نہ مختار کا لیٹر گیا ہے بلانے کے لیے اور نہ حانی بن عروہ کا لیٹر گیا ہے. یہ سب تاریخ کے ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو شیعوں نے اتنا گڑبڑ کر دیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کی حقیقت کیا ہے. بہرحال حانی بن عروہ نے کسی طرح ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی. اس کے بعد جب فوجیں گشت کرنے لگی اور حالات اور خراب ہونے لگے تو حانی کو انہوں نے بلایا. حانی کے بارے میں معلوم ہوا کہ حانی بن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں. حانی بن عروہ کو ڈائریکٹ بلایا گیا تو حانی بن عروہ نے پہلے تو انکار کر دیا کہ ہمارے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے گھر میں اگر کوئی آدمی نہیں ہے تو ہم چل کے فزیکلی چیک کریں گے. جب اس نے دیکھا عبید اللہ بن زیاد نے یہ بات کہی کہ ہر حال میں ہم چیک کریں گے، تو حانی بن عروہ نے قبول کر لیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں چھپے ہوئے. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ان کو بلایا نہیں ہے. یہ بات کر رہا ہے گورنر سے کہ میں نے ان کو بلایا نہیں ہے، وہ ہمارے گھر کے کیمپس کے اندر آ گئے. ہم نے روایتاً عربوں کی مہمان نوازی کے طور پر میں نے اپنے گھر میں ان کو روک لیا، لہذا آپ مجھے یہاں سے جانے دیں، میں ان کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں. عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ نہیں، ہم تم کو جانے نہیں دیں گے، اور اگر تم کو جانے دیں گے تو اس شرط پر جانے دیں گے کہ ان کو آپ لے کر کے یہاں آئیے. تو گویا یہ پہلے اریسٹ کیا ان کو. حانی بن عروہ کو اس نے جانے نہیں دیا عبید اللہ بن زیاد نے. اب اس کو پکا ہو گیا کہ حانی بن عروہ کے گھر میں ہے، تو لہذا ان کو وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. حانی کو پہلے سے اریسٹ رکھو، یہاں جا کر کے ہو سکتا ماحول کو دوسرا پتا. یہ حانی بن عروہ کے گھر والوں کو بات معلوم ہو گئی کہ ہمارے اس آدمی کو عبید اللہ بن زیاد نے اریسٹ کر لیا. بہرحال جب یہ وہاں پہ ہوا تو انہوں نے وہ جو کوڈ ورڈ میں نے بتایا تھا کہ جن لوگوں سے بیعت کر رہے تھے ان کو ہر ایک کو ایک کوڈ ورڈ دیا تھا کہ میں اگر یہ کوڈ ورڈ یوز کر دوں تو تم لوگ ہم نکل آنا. بہرحال مسلم بن عقیل نے کوڈ ورڈ استعمال کر دیا. جب استعمال کیا تو وہ جو 18,000 لوگ بیعت کر چکے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے لیے، بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ میدان میں آ گیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ کم سے کم 4,000 آدمی جو ہے وہ میدان میں آ گئے اور انہوں نے جا کر کے عروہ بن گورنر ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا. جب عبید اللہ بن زیاد کا گورنر ہاؤس گھرا اس وقت عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا، اور میٹنگ جب وہ کر رہا تھا جب اسے دیکھا گھیر لیا گیا ہے تو اس نے مین دروازہ گورنر ہاؤس کا بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد وہ سارے قبیلے کے سرداروں کو اوپر لے کر کے گیا چھت پر، اور اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے لوگوں کو ہٹائیے،
ورنہ ہم یہاں سے گردن ابھی ایک ایک کی مار کر کے نیچے کر دیتے پھینک دیتا ہوں. اب سرداروں نے اپنے اپنے لوگوں کو کہا بھائی ایسا ہے کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ میں ہوں، لہذا ہمارے قبیلے والے جو لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں وہ چلے جائیں. اب وہ جب گورنر ہاؤس کے اوپر سے انہوں نے تقریر کی تو ایک بڑا طبقہ جو قبیلے کا شامل تھا وہ سارا کا سارا مسلم بن عقیل کو اکیلے چھوڑ کر کے ہٹ گیا. روایت کہتا ہے چند لوگ بچے، اس کے بعد انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا. کس کو؟ مسلم بن عقیل کو. اب مسلم بن عقیل بھی اریسٹ ہوئے، حانی بن عنوا بھی اریسٹ ہوئے، اور مسلم بن عقیل کے ساتھ جو دو ان کے لڑکے آئے تھے وہ بھی اریسٹ ہوئے. اب جب اریسٹ کرنے کے لیے جس نے اریسٹ کیا ان کو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خاص آدمی تھا. اس کا نام ہے محمد بن اشرف. یہ اشرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اشرف کا لڑکا ہے. اشرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بڑی ان کے ساتھ مطلب ان کا خاص بندہ سمجھا جاتا تھا. تو جب محمد نے ان کو اریسٹ کیا، اریسٹ کرنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش ہوا، تو عبید اللہ بن زیاد نے محمد بن اشرف سے کہا کہ ان کی گردن مار دو. تو جب یہ گردن مارنے کی بات ہو گئی، آڈی ہو گیا، اور کہا لیٹ نہیں کرنا ہے، ان کو فوراً ان کی گردن مار دو. تو محمد بن اشرف سے حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ یار تم تو ہمارے بڑے خاص آدمی ہو اور تم ہی ہماری گردن مارنے جا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ میں دل سے آپ کا آدمی ہوں لیکن تلوار عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ میں. تو مسلم بن عقیل نے ایک اپیل کی کہ آپ میرے بھائی حسین کو آپ یہ خط ایک دے دیں، میں لکھ رہا ہوں، کیونکہ میں اس کے پہلے ان کو خط لکھ چکا ہوں کہ حالات یہاں بہت اچھے ہیں اور آپ مکہ سے فوراً چلے آئیے. یہ میرا خط ان کو پہنچا دو کہ میرے بھائی کسی طرح مکہ نہ چھوڑیں، اور کوفے کے حالات اتنے خراب ہیں کہ میں اب قتل ہونے جا رہا ہوں. جب یہ لے کر کے جانے لگا جلاد یہ محمد بن اشرف قتل کے لیے، تو مسلم بن عقیل رونے لگے. تو محمد بن اشرف نے کہا کہ آپ اتنے بہادر آدمی ہیں اور اپنی جان کے لیے روتے ہیں، یہ باتیں تو آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے تھے کہ حالات یہاں تک خراب ہو سکتے ہیں. تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں صرف یہ رو رہا ہوں کہ میں اتنا آپ کو پہچان نہیں سکا آپ لوگوں کو، اور اتنا میں اچھا خط اپنے بھائی کو لکھ چکا ہوں، وہ خط پاتے ہی ہمارے بھائی نکل چکیں گے. مجھے رونا صرف اپنے حسین بن علی پر ہے، میری جان چلی جائے گی ایک آدمی کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا بھائی جو وہاں سے تیاری سے آ رہا ہے میں اس کے لیے رو رہا ہوں. تب اس نے اسے کہا اچھا تم مسلم بن عقیل، تم حسین بن علی کے نام اگر خط لکھنا چاہو تو میں تمہارا پیغام پاس کر دوں گا. انہوں نے خط لکھا. یقینی بات ہے کہ ایک دو لائن خط لکھی گئی ہوگی. یہ بھی اس کی شرافت کہ اس نے وہ خط کو کیا کیا، پاس کر دیا. یہ جس دن ہوا ہے واقعہ وہ دن 8 ذی الحجہ تھی. 8 ذی الحجہ کو ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں یہ اس سے پہلے اریسٹ ہوئے، کیونکہ 8 ذی الحجہ کو اگر اریسٹ ہوئے تو خط 8 ذی الحجہ کو نہیں پہنچ سکتا. ادھر سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خط کی بنیاد سے نکل چکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو ہی ان کو مار دیا گیا. 8 ذی الحجہ کو یہاں سے خط چلا. اب جو پہلے خطوط گئے تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ چکے تھے. میں آپ کو پیچھے سے تھوڑی سی بات بتاتا ہوں. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جب یزید نے آدمی بھیجا کہ حسین بن علی سے بیعت لی جائے تو انہوں نے مدینے کو چھوڑ کر کے مکے کا سفر کیا تھا، اور حضرت زبیر بن عوام کے لڑکے عبداللہ بن زبیر بھی مکے چلے گئے تھے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے میں مکے کے گورنر کو اریسٹ کر کے اپنی حکومت بھی قائم کر لی تھی. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے پہنچے تو اسی درمیان میں یہ خطوط آنا شروع ہوئے. کس کے؟ کوفہ والوں کے. وہ خطوط کا جو عربی متن ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی ہوگا نا تو وہ کنفیوز ضرور ہوگا. تبری تاریخ مورخ ہے، اس نے ان کے الفاظ نوٹ کیے اس خط کے. خط میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان بن سمرت، مسیب بن نجبہ، رفاع بن شداد، خبیب بن مظاہر اور جملہ شیعان علی
کی طرف سے حسین بن علی کے نام بعد السلام یہ خط لکھ رہا ہے، یہ سارے لوگ مل کر کے۔ کچھ خط ایسے آئے جس میں کئی لوگوں کی دستخط ایک ساتھ تھی، کچھ خطوط الگ الگ آئے، سب ملا کر کے روایت میں ہوتا ہے کہ 80 خط آئے۔ بعد السلام لکھ رہا ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ کے دشمن یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دشمن جابر بادشاہ کا قصہ پاک کیا جس نے ناحق حکومت پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس وقت ہمارا کوئی امام نہیں، ہم لوگ یہاں کے گورنر کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، لہذا آپ جتنی جلدی ہو سکے آنے کا ارادہ بتائیں۔ آپ کے ارادہ آتے ہی، آپ کے آنے کے ارادے سے معلوم ہوتے ہی ہم گورنر کا بستر باندھ کر سیریا پہنچا دیں گے۔ یہ خط ان لوگوں نے مل کر کے لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب یہ خطوط تھے سیکرٹ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطوط کے بارے میں ایک دو لوگوں کو تو بتایا کہ وہاں سے ہماری ڈیمانڈ ہے، لیکن ایگزیکٹ کتنے خط آئے ہیں فلاں نے بھیجے ہیں، کیونکہ یہ بات لیک نہیں کی جا سکتی تھی۔ اگر لیک کر دی جائے گی تو کوفہ میں یہ لوگ پکڑ جائیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط دیکھا اور خط پڑھتے رہے، اسی درمیان میں اب مسلم بن عقیل کا وہ خط پہنچ گیا کہ بھائی آپ فوراً آ جائیے، حالات بہت اچھے۔ یہ 7 تاریخ کو خط پہنچا ہے، 7 ذی الحجہ کو، پہلے چلا ہوگا، پہلے 7 ذی الحجہ کو پہنچا۔ 8 ذی الحجہ کو جس دن حج کے لیے لوگ مکہ سے مینا روانہ ہوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ کوفہ کا سفر باندھا۔ اب جب کوفہ کا سفر کا ارادہ کیا تو لوگوں کو معلوم ہونے لگا، جو قریبی لوگ تھے، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے ہیں۔ اب جو بڑے بڑے لوگ تھے ان لوگوں نے آ کر ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی۔ ان کے ایک بھائی ہیں محمد بن حنفیہ، یہ جو بھائی ہیں ان کی ماں الگ ہے، باپ ایک ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں لیکن فاطمہ کے یہ لڑکے نہیں ہیں۔ ان کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ نے ان کو آ کر کے مشورہ دیا، ان سے چھوٹے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پہلے تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ چھوڑ کر آپ مکہ ہی نہیں جائیں۔ پھر دوسرا مشورہ انہوں نے جب آ کر کے حج کے موقع پر یہ حج کرنے آئے تو پتا چلا کہ آج ہمارا بھائی جو ہے وہ جا رہا ہے کوفہ۔ انہوں نے آ کر کے اپنے بھائی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور آخری بات انہوں نے کہہ دی کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہو پائے گی، کیونکہ آپ جو خروج یزید کے خلاف کر رہے ہیں، آپ کی نہ طاقت ہے اور نہ یہ وقت مناسب ہے خروج کرنے کا۔ آپ ایسا کریں، انہوں نے ایک مشورہ اور دیا کہ آپ ایسا کریں، حج کا سیزن گزر جانے دیں۔ حج کا سیزن میں بہت سے لوگ کوفہ سے آئے ہوئے ہیں، ان سے آپ لوگ ملے 12، 13 تاریخ کے بعد، تو آپ کو صحیح آئیڈیا کوفہ کے بارے میں لگ جائے گا۔ وہاں سے بھی لوگ حج کرنے آئے ہیں، ابھی تو 8 تاریخ ہے، ابھی حج شروع ہوا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام کو کینسل کر دیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ساری باتیں سنی۔ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نہ خود آپ کے ساتھ شامل ہوں گا اور نہ اپنے بچوں کو آپ کے ساتھ جانے دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا ناراض ہوئے کہ اس کا مطلب تم نے اپنے بچوں کو بھی منع کیا، تو ہماری جان سے زیادہ عزیز تم کو تمہارے بچے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا بات عزیز کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ جانے کا مطلب خود سے موت کے منہ میں جانا ہے، لہٰذا میں اپنے بچوں کو ترجیح نہیں دے رہا ہوں، میں ترجیح آج بھی آپ کی ذات کو دیتا ہوں، لیکن یہ قدم غلط ہے۔ بہت کلیئر میں نے محمد بن حنفیہ نے بات کی، کیونکہ یہ بھائی تھے ان کے، لہذا دوسرے لوگ تو احترام میں بولتے رہے لیکن انہوں نے بہت کھل کر کے بات کی، گھر کے یہ چھوٹے تھے۔ انشاءاللہ زندگی کے لیے تو بات کریں گے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔